لیکن میں آپ کو اتنی پیاری میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جس طرح سے آج ہماری خواہشیں ہوتی ہیں نا، یقین کریں کہ ہمارے نبیوں کے زمانے میں لوگوں کی خواہش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کی بھی اگر کسی چیز کی شدید خواہش ہے، آج کے زمانے میں ہماری خواہشیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ یا تو ہمیں ہماری محبت مل جائے، یا پھر ہمارے پاس کوئی اچھا فون ہو، ہمارے پاس بہت پیسے ہو، ہمارے پاس یہ گاڑی ہو وہ گاڑی ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بہت نیک ہو، بہت دیندار ہو، بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں، لیکن میں آپ کو اتنی پیاری میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جس طرح سے آج ہماری خواہشیں ہوتی ہیں نا، یقین کریں کہ ہمارے نبیوں کے زمانے میں لوگوں کی خواہشیں بہت ساری ہوتی تھی۔ کچھ کو اولاد کی خواہش ہوتی تھی، کچھ کو جہاد میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ جنگ جیتنے کی خواہش ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے زمانے کے حساب سے ہماری جو خواہشیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہے۔ ہماری سب سے پہلے خواہش تو ہمارے رب کو راضی کرنا ہونی چاہیے، اور ہماری خواہش جنت کی طلب ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی صورتحال جنت مل جانی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم دنیا میں رہتے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیاوی زندگی جب تک ہماری باقی ہے تو ہمارے خواہشات بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کوئی حرام خواہش ہم نہ کریں، لیکن اگر حلال کسی چیز کی خواہش ہے تو ہم کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہاں سے آئے گا؟ یہ چیزیں ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں نا، پھر ہم مایوس ہونے لگ جاتے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے کروں گا؟ میں تو سوچتی بہت کچھ ہوں پر میرے پاس ہوتا نہیں ہے۔ یقین کریں کہ توکل پتہ ہے کیا ہے؟ یقین پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کے جیب میں 1 روپے نہ ہو اور آپ سوچیں کہ میں گاڑی خرید لوں گا، یہ ہے توکل۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں، میں کل کو گاڑی خرید سکتا ہوں، تو یہ توکل آپ کے پیسے پہ ہے، بھروسہ آپ کے پیسے پہ ہے۔ لیکن آپ کا توکل تب زیادہ بڑھتا ہے جب آپ کے پاس 1 روپے نہ ہو اور آپ سوچے کہ میں یہ خریدوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تب آپ نے کوشش تو کرنی ہے، لیکن آپ کا رب آپ کو کہاں سے دلوائے گا؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے سوچنا، آپ کا کام ہے بس دعائیں کرنا، اللہ سے توفیق مانگنا، اللہ کی مدد مانگنا۔ پھر آپ کا رب آپ کو کس طرح دلوائے گا، کس طرح عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے رب کی ذات پہ نا بھروسہ کیا کریں۔ میں آپ کو اس بہن کی بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری بتاؤں گی جنہوں نے لکھا تھا کہ ان کو نا آئی فون کا بہت زیادہ کریز تھا، اور ان کے آس پاس جو ان کے فرینڈ سرکلز تھے، ان کے آس پاس جو لوگ تھے، اکثر ان لوگوں کے پاس دیکھتی تھی کہ ان کے پاس فرینڈز کے پاس یا کزن کے پاس آئی فون ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ آئی فون خرید سکے۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور پھر سوچتی تھی کہ میں سوچتی تو ہوں لیکن میں کہاں سے کروں گی، میرے پاس تو کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے رمضان تھا، رمضان کے ٹائم پہ عید آئی، عید کے دن انہوں نے ان کے جو ایک کزن ہیں، وہ ان سے 7 سال کے چھوٹے تھے، اس اپنے چھوٹے کزن کے پاس اس نے آئی فون دیکھا۔ جب ان کے پاس انہوں نے آئی فون دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کے پاس بھی آئی فون ہے پر میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اور زیادہ مایوس ہو گئی کہ میری اتنی خواہش ہے لیکن میرے پاس ذریعہ نہیں ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس آئی فون ہے۔ پھر کہتے ہیں نا کہ مایوسی کے ساتھ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں نا تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے، لیکن اگر آپ مایوس ہو کر وہیں پہ بیٹھ جائیں، آپ کوئی ذریعہ اختیار نہ کرے، کچھ کوششیں نہ کرے، تو پھر آپ کا رب بھی آپ کا کیوں ساتھ دے گا جب آپ کچھ کوششیں ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لڑکی کے پاس اور کوئی کوشش کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ وہ جا کر باہر پیسے کمانے لگ جائے، ہاں لیکن اس کے پاس اس کا رب ہے نا، ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے جس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے عید کے ٹائم پہ پھر استغفار کا سنا اور انہوں نے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، اور اس خواہش کو لے کے اللہ تعالیٰ کے آگے وہ استغفار کرنے لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آئی فون چاہیے لیکن میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، اور مجھے اس چیز کا بہت کریز ہے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو انہوں نے استغفار کرنا شروع کر دیا، کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیا، اللہ سے توفیق، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ یقین مانیں وہ لکھتی ہیں کہ اسی سال بہت زیادہ کوئی 2-4 سال اسے ویٹ نہیں کرنا پڑا، جبکہ اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا،
لیکن اللہ نے ایسے ذریعے پیدا کیے کہ کہتی ہیں اسی سال بقرعید کے ٹائم پہ اسے آئی فون مل گیا اس کے گھر والوں کی ہی طرف سے، لیکن اسے آئی فون مل گیا اور وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ میری دعائیں کس طرح اللہ نے قبول کی، جبکہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو وہ پھر لکھتی ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے پاس ذریعہ ہو نہ ہو، ہمارے مسئلے چاہے جتنے بھی ڈیفیکلٹ نظر آ رہے، جتنے بھی ناممکن حالات نظر آ رہے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر ہمارے رب ہماری شدت کو، ہماری یقین کو، ہمارے توکل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہم کیا ہے کہ ہم اللہ کو اکثر جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ ابھی میری توبہ قبول نہیں ہو رہی، میرے استغفار قبول نہیں، میرے میریکلز نہیں ہو رہے، ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ شک ہوتا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، کام بنے گا نہیں بنے گا، بات بنے گی نہیں بنے گی، اور پھر وہ صرف اسی چیز کو دماغ میں رکھتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ان کے دماغ میں بھی وہ شک پیدا ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا ویٹ نہیں کیا جاتا، ان کو تھوڑا سا صبر نہیں کیا جاتا۔ آپ یقین کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے کرتے ہیں تو آپ بس کرنا شروع کریں اور یہ چھوڑ دیں، کب ہوگا کیسے ہوگا، آپ کے رب نے جب چاہا تب ہوگا، آپ کے رب نے جب فیصلہ کر کے رکھا ہے تب ہوگا، بس اتنا سوچنا شروع کر دے، ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ، بس اچھا وقت آ جائے، اس وقت پہ جب میرے رب نے چاہا ہے، میرے رب کو پتا ہے کہ میرے لیے کب بہتر ہے، اس وقت پہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس بہن نے بھی کافی 2-2.5 مہینے ویٹ کیے عید کے بعد، تب جا کر کے ان کو یہ چیزیں ملی ہے الحمدللہ، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یقین کرے کہ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں اگر آپ استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے، اللہ تعالیٰ کو منانا شروع کر دیتے، تو ضرور پھر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ آپ کے مسئلے چاہے جو بھی ہو یا آپ کی خواہشیں چاہے جو بھی ہو، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں یا اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنیں گے، آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو صبر کر لیں، ڈی موٹیویشن ہو رہی ہے آپ مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی موٹیویٹ کرتی ہوں۔ آپ کے موٹیویشن کے لیے ہی یہ ویڈیوز میں لاتی ہوں کہ اگر آپ مایوس ہو رہے ہیں تو اپنی مایوسی کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین وقت چن کے رکھا ہے آپ کے لیے، اور آپ کے مسئلے ہمیشہ مسئلے بن کے نہیں رہیں گے، ہمیشہ آپ کی زندگی ایسے الجھی بھی نہیں رہے گی، ہمیشہ آپ کی زندگی میں الجھنے اور مسئلے نہیں رہیں گے، آپ کی بھی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی بھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو آپ شکایت نہ کریں، دعائیں کریں، شکوے نہ کریں، توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کریں گے اور آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، آپ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے خوش نصیب آپ بھی ہو کہ آپ اپنے میریکلز اسٹوری انشاءاللہ تعالیٰ مجھ سے شیئر کریں۔ آپ اپنے مسئلے مجھ سے انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے، موٹیویشنل ویڈیوز، استغفار کی میریکلز اسٹوریز اور بہت ساری میریکلز اسٹوریز جو میں درود سے، سورۃ البقرہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، میں آپ کو شیئر کرتی ہوں۔ تو ایسی میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔